اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں با جماعت نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جماعت کو ترجیح نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو بعض نمازوں کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، جیسے کہ فجر کی نماز، جیسے کہ عصر کی نماز۔ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا کہ درمیان والی نماز کی یوں سمجھیں کہ اس کا زیادہ خیال رکھو، وسطیٰ کے الفاظ آئے، اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر عصر کی نماز کو مینشن کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ بعضوں نے ظہر بھی کہا، بعضوں نے دوسری نمازوں کی طرف بھی اشارہ کیا، مگر اکثر کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، بزنس مین، تاجر حضرات، جس کی وجہ سے وہ نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بعض تو جماعت کو چھوڑتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو گھاٹ کے رش کی وجہ سے نماز کو ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو نماز کو تو چھوڑنا یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے ہیں؟ بندوں کا کوئی کام چھوٹ جائے تو بندہ چھپتا پھرتا ہے، یار یہ پکڑ لے گا میرا کام تو نے نہیں کیا، بندہ آگے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور اللہ کے کام کو چھوڑ کر سینہ چوڑا کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان کو اس بات میں شرم آنی چاہیے کہ میں نماز کو چھوڑوں، اس بات میں بھی شرم آنی چاہیے کہ میں جماعت کو چھوڑوں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اگر آپ واقعات اٹھائیں اور پڑھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر جماعت کی کتنی پابندی کی، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نمازوں کا کیسا اہتمام کیا۔ آج تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے کو ایک بزرگ کا اب تک واقعہ یاد ہے، ہم بی بی فیکٹری کے برابر گلی میں پہلے جب رہا کرتے تھے، وہاں پر اسلام پورا ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک بالکل بوڑھے بزرگ تھے، آج سے میں تقریباً آپ کو 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ بالکل ایک بوڑھے بزرگ تھے، وہ اپنی بلڈنگ سے لے کر مسجد تک، ہم جیسا بندہ سفر کرے تو 5 منٹ کا سفر نہیں ہے، وہ میرے خیال میں سمجھ لیں کہ پونا گھنٹہ 40 منٹ ان کو لگتے تھے مسجد پہنچنے میں، اور وہ ہر نماز میں وہاں پر جاتے تھے، یعنی عصر مغرب عشاء میں تو وہیں پر ہوتے تھے، باقی نمازوں میں اہتمام کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ان کا چلنے کا مسئلہ ایسا تھا، وہ ایک ٹانگ ان کی 19-20 تھی، اوپر نیچے تھی، مگر وہ آرام آرام سے مسجد تک روزانہ پہنچتے تھے۔ میں ان کا یہ معمول دیکھتا تھا۔ تو جس کو شوق ہوگا نا، جس نے جس کام کو اہمیت دی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں کبھی بھی، اور جو بندہ جب کسی کام کو اہمیت ہی نہ دے تو پھر اس کی یوں سمجھ لیں کہ پابندی کیسے بنے گی۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام محمد بن سماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 130 برس کی عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ 130 برس کی عمر پائی۔ اللہ اکبر! 130 برس کی آپ نے عمر پائی، آپ روزانہ 200 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ ضعیفی ہونے کے باوجود بھی جماعت تو جماعت، جو 200 رکعت نفل پڑھتا ہے تو جماعت کیسے چھوڑے گا؟ وہ جماعت کے ساتھ تو پڑھتے ہی ہوں گے نماز، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرض عبادت کے علاوہ نفل کی طرف بھی ان کی توجہ تھی، اور آج ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ اکبر! تو نمازوں کی پابندی، اور ایسی پابندی جو جماعت کے ساتھ ہو، پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کیسا نور پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل کیسا یوں سمجھ لیں کہ یہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جب کسی سے بات کریں گے تو آپ کی بات سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے فرض کو ادا کیا۔ جو اللہ کے فرض کو ادا کرے گا اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جب وہ کسی کو نیکی کی دعوت دے گا، جب وہ کسی کو برائی سے منع کرے گا، کسی کو دین کی دعوت دے گا، تو کیوں وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے فرض کو ادا کیا۔ تو کاش ہم بھی جماعت کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں؟ 2 آزادیاں۔ اور آج ہم کو یہ 2 آزادیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ 2 آزادیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ آخرت میں ضرورت ہوگی نا بھائی، جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں، ہر ایک کی یہ تمنا۔ فرمایا جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور دنیا میں منافق ہونے سے بچا رہے گا، یہ آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ ہر بندے کی یہی تمنا ہوگی کہ میرا ایمان خالص ہو، منافقت اس میں نہ ہو کہ زبان سے کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ ہر ایک کی یہی تمنا۔ فرمایا 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اس کو یہ آزادیاں عطا فرمائے گا، اللہ اس کے مقام کو بلند فرما دے گا۔ تو کاش ہم جو ہے وہ نمازوں کی سچی پکی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور سب آپ کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔